ایک تو نیا نقشہ کشمیر پاکستان کا حصہ، مگر انٹرنیشنلی اگر دیکھیں چائنا اور ایران کا جو معاملہ، چائنا اور پاکستان کا جو معاملہ، چائنا اور انڈیا کا جو معاملہ ہے، اس تمام تر صورتحال میں پاکستان کہاں پر آپ کو کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پاکستان کی خارجہ پالیسی بدل رہی ہے بالکل پہلی دفعہ 72 برس کے بعد پاکستان کی، اور دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو یہ ہونا ہی تھا، مجبوری میں ہوا یہ نہیں حالات کے مطابق۔ دیکھیں جب حالات بدلتے ہیں تو ایک آدمی بھی اپنی راہ عمل تبدیل کرتا ہے، قوم بھی اپنی راہ عمل تبدیل۔ یہ صرف ایک نقشے کا معاملہ نہیں ہے، اچھا یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے۔ دیکھیے ہانگ کانگ میں 5 آئیز کے نام سے ایک جاسوسی کی تنظیم ہے، اچھا امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا۔ آسٹریلیا تو بغل بچہ ہی ہے نا امریکہ کا، اور وہاں سے وہ جاسوسی کا ایشیا میں جاسوسی کا سب سے بڑا مرکز تھا، یہ CIA اور MI6 کے علاوہ تھا۔ میں آپ کو بتاؤں گا اس بات ریلیونس کہاں جا کے بنتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ ہے دنیا میں کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ چین جو ہے وہ سب سے بڑی عالمی طاقت بننے جا رہا ہے، ایک طرف نظر بھی آ رہا ہے واضح، ٹھیک ہے، اور امریکہ جو ہے اس کے اندر ایک تقسیم پیدا ہو گئی ہے، گورے جو ہے حکومت جو ہے گوروں کی ہونی چاہیے، اور تعصبات بڑھ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کیسے افسوسناک واقعات ہوئے۔ ادھر سعودی عرب کو جو 1 ارب روپے ہم نے واپس کیے، 1 ارب ڈالر واپس کیے ہیں، تو آپ ذرا غور فرمائیے 1000 بلین ڈالر کا اسلحہ خرید رہا ہے سعودی عرب، 1000 بلین ڈالر، اور 1 ارب ڈالر مسئلہ بن گیا جو چین نے فوراً دے دیا۔ مطلب دیکھیں نا اس سے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے، 1 بلین ڈالر جیسے بھی حالات ہوں، کچھ پچھلے دنوں حالات ان کے خراب بھی رہے، مگر 1 بلین ڈالر ان کے لیے کوئی معنی نہیں تھا۔ ابھی آفیشیلی رجسٹرڈ نہیں ہوئی یہ خبر کہیں پہ بھی، ابھی تک صرف یہ بات ہے ہو گئی۔ اچھا یہ واقعہ کنفرم ہے، دے دیے پیسے جس پہ ہم انٹرسٹ پے کر رہے تھے 3.5% کے حساب سے، یوں ہی نہیں تھا انہوں نے ہمیں دیا ہوا۔ اب یہ ظاہر ہے امریکیوں نے کہا، عرب ممالک جو ہیں وہ امریکیوں سے مل گئے ہیں، یہ دباؤ کے چھوٹے چھوٹے حربے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی ترجیح اب چین ہے۔ ٹھیک ٹھیک، یہ نہیں کہ امریکہ سے بگاڑ لیں گے، امریکہ سے بگاڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب وہ جو 5 آئیز نام کی تنظیم تھی وہ جاسوسی کر رہی تھی، خاص طور پر روس کی اور دوسرے کی، اور وہاں جو انہوں نے مظاہرے کرائے کہ برطانیہ کی 100 سال حکومت رہی ہو، تو اس میں انڈیا کا بھی عمل دخل تھا ان مظاہروں میں۔ وہ یہ دنیا میں بحری تجارت کا سب سے بڑا مرکز جاتا ہے، ہانگ کانگ کوئی غیر اہم نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے سیکورٹی اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اب وہ مرکز شفٹ ہو رہا ہے تائیوان۔ اچھا، تائیوان پھر بغل بچہ ہے جی، امریکی فوجیں تو بہت سی جگہوں پہ ہے نا جی، مڈل ایسٹ میں ہے، مڈل ایسٹ میں تو امریکہ بیٹھے ہو نا، مڈل ایسٹ میں اب سرداری کی جنگ ہو رہی ہے، ترکی ایک گروپ کے ساتھ ہے لیبیا میں، تو سعودی عرب دوسرے گروپ کے ساتھ ہے، لیڈرشپ اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ کوالالمپور جانے سے روکا گیا نا، اور وہ بات تو کھول دی، اردوان تو جس طرح کا آدمی ہے وہ تو خاموش رہے، مہاتیر، مگر اردوان نے تو بات کھول دی نا۔ جس معاملے کے اوپر جا کے روکا تھا ہارون صاحب، اس کے اوپر بھی تو اب انڈیا کا معاملہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ امریکہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ تنہا چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہذا بیساکھی کی ضرورت ہے، اور انڈیا کو بیساکھی بنا رہا ہے۔ انڈیا تو وہ بڑے اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تصویراتی حلیف ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ابھی معاہدہ ہوا ہے کہ بھارت اپنی یونیورسٹیاں کھول سکتا ہے امریکہ میں، اور امریکہ بھارت میں، جو بہت بڑا واقعہ ہے۔ روس اور یہ سونا روز آپ دیکھتے ہیں قیمت بڑھ رہی ہے، کیوں بڑھ رہی ہے؟ شدید بڑھ رہی ہے ہارون صاحب، ہاں بہت زیادہ۔ آپ ماں باپ جس کے کسی بچے کی شادی ہونی ہے وہ پریشان ہے، وہ پریشان ہے۔ چین اور روس سونا خرید رہے ہیں، دنیا بھر سے سونے کے ذخائر جمع کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹ ایم جو مجھے لگا وہ یہ ہے
کہ وہ اپنی کرنسی جاری کریں گے. کرنسی جاری کرنے کے لیے زیادہ سونے کے ذخائر چاہیے ہوتے ہیں تاکہ وہ مضبوط کرنسی تو تبھی ہوگی. انہی کی کرنسی پہ ہوگا جو بھی ہوگا ایکسچینج؟ نہیں, اگر وہ کر دیتے ہیں نئی کرنسی. یہ دنیا میں تو بڑی تبدیلی. امریکہ کیوں امیر ہے؟ اس لیے کہ ڈالر ہے نا, ساری دنیا میں استعمال. یہاں بھی ڈالر ہے, انڈیا میں بھی ڈالر ہے, چین میں, دنیا میں ہر جگہ ڈالر ہے نا. وہ امریکہ کے تیزی سے زوال کا آغاز اس دن ہوگا جس نئی کرنسی جو ہے وہ اگر آ جاتی ہے اور اسے قبول کر لیا جاتا ہے, لیکن اس کے لیے بڑی تیاری کرنی ہوگی نا. اور یاد رکھیے کہ روسیوں کے دل پر زخم ہے. انہوں نے, امریکہ نے جو روس کے ٹوٹنے میں جو پیسے آ رہے تھے, مرکزی کردار تو کیا ادا کیا پاکستان نے. اگر پاکستان نہ ہوتا, یاسر عرفات نے کہا تھا کہ افغانیوں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کے پڑوس میں پاکستان ہے, اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں اور طرح کے لوگ ہیں. پاکستان تو بہرحال بدترین حالات میں بھی 124 ملکوں نے حمایت کی تھی پاکستان کے افغانستان کے مسئلے. کہا ہمیشہ یہ جاتا تھا کہ چین اور امریکہ میں سر جنگی ہوگی. جنگ تو نہیں ہو سکتی, چین کہاں واقع ہے, امریکہ کہاں واقع ہے. تو آغاز تو ہو گیا کہہ رہے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ جنگ بھی ہو سکتی ہے جنوبی سمندروں میں, چین کے جنوبی سمندروں میں. چین دیکھیے ایک جگہ پہ موو نہیں کر رہا, اس نے ایران کو ون اوور کر لیا. ٹھیک ایسا ہی ہے. نیپال نے کالا پانی کو اپنے نقشے میں ظاہر کر دیا. یہ نقشوں کی بھی ایک جنگ ہو رہی ہے, یہ شروع ہو چکی بھی ہے. انڈیا سے دوری. بنگلہ دیش کی وزیر اعظم نے 4 ماہ سے ٹائم نہیں دیا انڈین سفیر کو. انہوں نے 10 لوکو موٹو انجن انہوں نے تحفے کے طور پر دیے ہیں. عمران خان سے 15 منٹ فون پہ بات کر لیا انہوں نے. بات کی. اب وہ ظاہر ہے بنگلہ دیش کو, نیپال کو, سکم اور بھوٹان کو ون اوور کرنا چاہتا ہے. انڈیا کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی کہ 1 محاذ ہونے چاہیے, 2 نہیں ہونے چاہیے. لیکن وہ جو ہانگ کانگ والی غلطی انہوں نے کی, اور بھی مسائل تھے, تو چینیوں نے ایک دن جناب حملہ کر کے, اور حملہ کس چیز سے؟ لکڑیوں سے جن پہ لوہے کے یہ وکیل لگے ہوئے تھے, کیونکہ اسلحہ استعمال کرنے کا معاہدہ ہے. 20 آدمی ان کے مار ڈالے, اس کا استعمال کیا. 13,000 کلومیٹر ایریا, آزاد کشمیر کا کل ایریا 5,000 کلومیٹر ہے, مربع میل ہے. وہ 13,000 مربع میل علاقے پر قبضہ کر لیا. پاکستان میں امریکی لابی بہت مضبوط ہے. کیبنٹ میں بھی ان کے لوگ ہیں, صحافیوں میں بھی ان کے لوگ ہیں, بزنس مین میں بھی ان کے لوگ ہیں. اس کے باوجود پاکستان کے پاس اب آپشن یہی ہے کہ وہ چین کو ترجیح دیں. اچھا. اس لیے کہ انڈیا جو ان کا حلیف بن گیا ہے, محاذ اب اس کے لیے 2 ہو گیا, وہ ہمیں زیادہ تنگ نہیں کر سکتا. اس کی ساری ڈپلائمنٹ آرمی کی ہمارے خلاف تھی, اب ساری ڈپلائمنٹ ہمارے خلاف نہیں ہے. اب ڈیوائیڈ ہو جائے گی. اب ادھر فوج جو انہوں نے انکار کر دیا, انڈیا نے, چین نے کہا فوج اپنی ہٹا لو تو پھر بات شروع کریں گے. وہ ہٹانے سے انکار کر دیا. اس میں سبکی ہوتی ہے, سبکی تو بہت ہوگی انڈیا کی. تو چینی فوج بھی وہاں رہے گی اور انڈین آرمی رہے گی 17,000 فٹ کی ہائٹ پہ. دونوں جیسے سیاچین پہ آ کے بیٹھ گئے تھے وہ. اب یہ پھنس گیا انڈیا اس میں. ٹھیک. ہمارے لیے پہلی دفعہ حالات جو ہیں وہ ایسے ہو گئے ہیں جس میں اگر ہم کوشش کریں, ہر چیز کو کوشش سے, پلاننگ سے, محنت اور ریاضت سے مشروط ہے, ہوش مندی سے. دیکھیے 3 بڑے پروجیکٹ بن رہے ہیں. بادشاہ ٹائم ML1 وہ جو ہے $7 بلین, اور یہ راوی اتنا مشکل نام رکھا ہے, ڈیولپمنٹ. راوی نگر کیوں نہیں رکھ لیتے؟ ہاں جی, اتنا مشکل نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ماڈرن ہونا چاہیے. ماڈرن بنا رہے ہیں, معقول بے شک نہ ہو, ماڈرن ہو. ہاں جی, ماڈرن یہ نہیں ہوتا. ماڈرن کا ہر قوم, جس قوم کی کوئی پان نہ ہو اس کی کوئی تہذیب نہیں ہوتی, اور جس کی کوئی اپنی تہذیب نہ ہو وہ کوئی قوم ہوتی ہی نہیں ہے. یہ ہر معاملے میں انگریزی. حالانکہ عمران خان ان لوگوں میں سے ایک ہے جو اردو اچھی نہ ہونے کے باوجود اردو روانی سے نہیں پڑھ سکتا. مطلب میں نے اس کو ایک دفعہ نوٹس لکھ کے دیے تو اس نے کہا تو اردو میں ہے. اچھا. لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ انگریزی لفظ کم استعمال کرے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا, جی دوسرے لیڈروں کے برعکس زیادہ کوشش کرتے ہیں اردو کے اندر, اور کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا.